اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، وہ خود بخود اپنے آپ کو روندتا چلا جائے گا، وہ خود بخود اپنے آپ کو روندتا چلا جائے گا، اس لیے کہ کرم بیک کی ملے تو حیات بنتی ہے، کرم بیک کی ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے، برکتیں ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے، ورنہ ہر چیز بیکار ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، آج میں نے علی ویر منافق کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے یہ سب کون کر رہا ہے۔ یہاں پر پھر وہی لفظ آتا ہے، لمحہ فکریہ۔ یہاں پر ناظرین، سامعین، حاضرین اور ہم سب مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ رب کائنات کی طرف سے تمہارے منہ پر زوردار تماچے پڑ رہے ہیں، اور تمہیں سب معلوم ہے، پڑھے لکھے انسان ہو، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ انسان کا نہیں، قدرت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس لیے بیچارہ علی ویر یہاں کہتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ علی ویر منافق پڑھوے، یو نو ویری ویل۔ معزز ناظرین، ایک واردات کے بعد دوسری واردات ہونے والی تھی کہ نالج ٹاکس کی دن رات محنتوں کے نتیجہ میں اور آپ ناظرین، سامعین اور حاضرین کی بھرپور کوششوں سے خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے دلاور بائی کو اماں جی اور بہن سنورا کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ یہ سب کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ورنہ انسان بنی آدم کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی منافقہ ماچن دونوں میاں بیوی کے منہ پر ایسے قدرت کے زوردار تماچے پڑ رہے ہیں کہ ان کی گردنوں کے سریے نکل گئے ہیں۔ اس کی والدہ محترمہ اور اس کی بہن سنورا کا صبر رنگ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب نے اماں جی کو دوبارہ یوٹیوب پر دیکھا، ورنہ علی ویر منافق اور منافقہ ماچن نے ان کے منہ کا لقمہ چھین کر ان کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور انہیں زندہ درگور کر دیا، پر نہیں، ہسٹری اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہاں میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو لوگ جلا دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، جو لوگ جلا دیتے ہیں اوروں کا نشیمن، وہ لوگ کبھی چین سے سویا نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی چین سے سویا نہیں کرتے، اور جن کا نگہباں ہمیشہ سے خدا ہو، اور جن کا نگہباں ہمیشہ سے خدا ہو، گرداب سفینہ وہ ڈبویا نہیں کرتے، گرداب سفینہ وہ ڈبویا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین،
آپ سب نے ورلڈ وائڈ دیکھا کہ علی ویر منافق پڑوا اپنی ہی چینل یوٹیوب پر زور زور سے رو کر اپنا مدعا بیان کر رہا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ جو لوگوں کو ساتھ ملا کر اپنی ماں اور بہن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو قدرت کے ہیر پھیر نے ایسا معجزہ اور کرشمہ دکھایا کہ خود بخود آ کر یوٹیوب پر ننگا ہو گیا۔ ساری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے اور لعنتیں بجوا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین و لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اور ظالموں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان میاں بیوی کی باتوں میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور ان کی ظلم و زیادتی بھی آپ نے دیکھ لی۔ صلہ رحمی کے رشتے کون؟ والدہ محترمہ اور بہن سنورا۔ اس لیے یہ قدرت کے اس ڈبے میں ہیں، چوہے کی کڑکی والا ڈبہ، جس میں چوہا مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، لیکن بھاگنے کے لیے ہر وقت 24 آور 24 گھنٹے پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ اس لیے علی ویر منافق کی رگ پر اب قدرت کا وہ انگوٹھا ہے کہ دن رات ان دونوں میاں بیوی منافق اور منافقہ ماچن کا خون جل رہا ہے کہ ہائے ہم نے بائیوں کے چینل کیوں بنا دیے۔ یہی غم اس میاں بیوی کو کھائے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے صلہ رحمی رشتوں کو شریک کہتے ہیں۔ لالچ اور دولت اکٹھی کرنے کی ہوس ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کے بچے نہیں تھے۔ وہ کسان سارا دن کھیتوں میں کام کرتا۔ وہ بہت تھک جاتا تھا، اور پھر سال کے آخر میں اگر فصل اچھی ہوتی تو وہ میاں بیوی خوش ہوتے، لیکن اگر فصل اچھی نہ ہوتی، خسارہ ہوتا، تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہتے کہ پتہ نہیں انسان امیر کیسے ہوتا ہے، کاش ہم بھی امیر ہوتے، ہمارا بھی پکا مکان ہوتا، اچھے اچھے کھانے کھاتے، شہر شہر گھومتے پھرتے، پر ہماری زندگی میں کہاں۔ وہ اتنی مایوسی میں باتیں کر رہے تھے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ جو رحیم اور کریم ہے، اس نے ان کی دعا سن لی۔ معزز ناظرین، ایک دن کسان شہر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ مچھلی والے سے مچھلی خرید رہے ہیں۔ اس کے دل میں بھی مچھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا، اور اس نے ایک مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھلی کو صاف کر کے مسالہ لگاؤ کہ ہم بھی چکھیں مچھلی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کی بیوی نے مچھلی صاف کر کے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک خوبصورت موتی نکلا۔ اس نے وہ موتی کسان کو دکھایا اور کہا کہ ہم اس کو فروخت کر کے اپنے لیے کچھ اچھی چیز بنائیں گے۔ پروگرام کے مطابق دوسرے دن وہ کسان موتی لے کر ایک سونار کے پاس گیا۔ وہ سونار بہت ایماندار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ موتی تو بہت خوبصورت ہے اور اس کی کافی اچھی قیمت اسے مل سکتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ میں موتی خرید سکوں، یہ بہت قیمتی موتی ہے، آپ بادشاہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ کسان موتی لے کر دربار عالی میں حاضر ہو گیا۔ معزز ناظرین، بادشاہ نے جب وہ موتی دیکھا تو اس کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات تھے، لیکن اس طرح کا خوبصورت موتی اس میں نہیں تھا۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ خزانے کا دروازہ کھول دیں اور کسان سے کہیں کہ جتنی دولت وہ یہاں سے لے جا سکتا ہے سورج غروب ہونے تک لے جائے۔ چنانچہ کسان نے خوب دولت کے انبار اپنے گھر میں جمع کیے۔
اس دن دوپہر میں کسان نے کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اسے پیاس بہت تنگ کر رہی تھی، اس لیے وہ مجبور ہو کر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے پانی پیا اور پھر دوبارہ دولت جمع کرنے میں لگ گیا۔ جب ٹائم پورا ہو گیا تو درباریوں نے خزانے کے دروازے بند کر دیے۔ تب کسان نے درباریوں سے کہا کہ میں 5 منٹ پانی پینے کے لیے رکا تھا، اس لیے مجھے وہ 5 منٹ اور ملنے چاہیے، لیکن درباریوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس تو اور میں کی وجہ سے ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ ایک درباری نے جا کر بادشاہ کو ساری بات سے آگاہ کیا، جس پر بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ دوبارہ 5 منٹ کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق خزانچی نے دوبارہ خزانے کے دروازے کھول دیے۔ کسان نے مزید دولت، ہیرے، جواہرات جمع کیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب کسان گھر پہنچا تو دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے کہ اتنی دولت، ہیرے اور جواہرات کے انبار، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آج ہمارے خواب پورے ہو گئے ہیں، ہم بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنائیں گے، گاڑی لیں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اور ہماری زندگی کیسی عیش و آرام کی ہوگی کہ اسی دوران حکم الہی اور بقضائے الہی دونوں میاں بیوی کی وفات ہو گئی اور سب ہیرے، جواہرات اور دولت کے انبار وہیں درے کے درے رہ گئے۔ تو یہ ہے انسان بنی آدم کا لالچ کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔